بڑے ہم سینسٹیو ایک فیز سے گزر رہے ہیں اگلے چند گھنٹوں میں بھی فرام کنٹینیوئنگ جب سے بند ہوا ہے آپ کا ووٹنگ کا پروسیس. دیکھیں یا تو یہ آپ کے کلینسٹ فیئرسٹ الیکشنز ان اے لانگ ٹائم ہے. اگر اسی طرح سلسلہ جاری رہا, سوالات ابھی نہیں اٹھ رہے, سکون سے پروسیس چل رہا ہے, یا تو سسٹم اگر ڈاؤن رہا جس طرح ابھی بھی سسٹم اپ نہیں ہوا, انٹرنیٹ ابھی بھی مکمل طور پہ موبائل سروسز بحال نہیں ہوئی, تو پھر بہت بڑا سوالیہ نشان لگ سکتا ہے. تھنگس کین گو ایدر وچ وے. آر آئیڈیا رائٹ ناؤ از کہ دعا یہ کی جائے کہ تمام تر سروسز بحال کی جائیں, سسٹم واپس اپ ہو, تمام تر کینڈیڈیٹس کے سوال نہ اٹھیں. آپ دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب جو ابھی بھی لیڈ میں ابھی تک نظر آ رہے ہیں, گو کہ میں بار بار ڈسکلیمر لگاؤں, صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک 50% بہت سے حلقوں میں 50% سے زیادہ پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹس ابھی آنے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے ابھی سسپیشس انسیڈنٹ کے طور پہ آر او کے دفتر سے نکال دیا گیا ہے. یہ کمپائلیشن کا پورا پروسیس میری عدم موجودگی میں نہیں مکمل کیا جا سکتا, لیکن مجھے نہیں بجا رہا, مجھے باہر کر دیا ہے. وی ڈو ناٹ نیڈ دیز کائنڈ آف کوشچن مارکس. دا آئیڈیا از پورے ملک کے فیور میں کہ سسٹم بحال ہو, کوئی گنجائش نہ چھوڑی جائے کہ سوال اٹھے. سو اب سے لے کے چاہے جس طرح سلطان راجہ صاحب چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں کہ 2:30 بجے تک میں دے دوں گا رزلٹ, اب سے لے کے تب تک ہی صحیح سسٹم اوپر ہو جانا چاہیے. That's true. مجھے ڈسکا سے بھی فون آیا علی اسد ملک کا, ان کو بھی ان کے لوگوں کو بھی نکال دیا گیا ہے آر او آفس سے, بٹ ول سی کہ وہ کیا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں آئی ہوپ, امید کرتے ہیں کہ irregularities یہ نہ ہو کہ اس کی الیکشن پر بھی سوالیہ نشان اٹھ جائے. ویسے بھی بہت سے مسائل تو اس الیکشن کے ساتھ الیکشن سے پہلے سے جڑے ہیں, لیکن یہ نہ ہو کہ یہ الیکشنز اسمبلی کا پہلا اجلاس ہونے سے پہلے یہاں پر دھاندلی کے شور اٹھ جائے. بٹ لیٹس سی, ویٹ کرتے ہیں کہ یہ اگر آپ سسٹم ابھی بحال کر دیں, سوال نہ اٹھیں, اگر یہ اگلے 50-60 ہر پولنگ اسٹیشن کے جو رہ گئے ہیں نتائج وہ سوئنگ بھی کر جائیں تھوڑا, وہ مارجن کم رہتی ہے, کرٹیسزم کی مارجن کم رہ جاتی ہے. جو بھی حکومت بننے آ رہی ہے لیجیٹیمیسی کے اوپر پورے اس کے اوپر تو بات نہیں کر پائیں گے. واقعات ہیں, انڈیویجولز ہیں, اب اس کے اوپر مطلب کہہ دینا ابھی تک پوری موبائل سروسز اور وہ تو بحال نہیں ہوا. دیٹ از دی پرابلم. لیکن کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مثال کے طور پر مجھے یاد ہے کہ وہ بھاولپور تھا کہ کون سے تھے, وہ ڈی آر او صاحب تھے, تو وہ تقریباً 150 بندہ اس کے اوپر پہنچ گیا پی ٹی آئی کا. تو وہ پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے الیکشن کمیشن نے نوٹس کیا ان کو, تو مطلب کئی جگہ پر ایکشن ہوتا ہے, اس کا ریئیکشن میں بھی ریئیکٹ کرتے ہیں آر اوز. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ انڈیویجول واقعہ, سلمان اکرم راجہ صاحب تو ایک ریزنیبل آدمی ہے, جینٹل مین, ان سے آپ ان سے آپ یہ نہیں توقع کر سکتے. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں تک تو بات مان سکتے ہیں, لیکن اس ایک کی بیس کے اوپر اوور آل وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ بدتمیزی کرتے ہیں, اور ہمارے ہاں لوگ. لیکن حسن ایک بات یاد رکھیں, جب بھی سسٹم بیٹھتا ہے سوال اٹھ جاتے ہیں. لاسٹ ٹائم سسٹم بیٹھنے کا ہی الزام تھا نا, آر ٹی ایس بیٹھ گیا, نتائج بدل, جی بالکل سسٹم پھر بیٹھا ہوا, نتائج آ رہے ہیں نا, وہ تو بالکل رک گئے تھے, ابھی رک ہی گئے ہیں نا. نہیں کہاں رک گئے, پورا نتیجہ آ رہے ہیں, کمپائل بھی ہو رہے ہیں, رزلٹ بھی آ رہے ہیں. اب میں مجھے کہہ رہا ہوں کہ شروع سے مطلب کئی ایسے حلقے ہیں جہاں پر مطلب یعنی سست روی کا شکار ہو گئے نا. کاشف کہنے کا مقصد یہ نہیں رکے آر ٹی ایس کی طرح. آر ٹی ایس اور چیز تھی, یہ تو مطلب مچ بیٹر وہی چیز تھی, یہ چیز ہے. اس میں بھی ایک سسٹم بنایا گیا تھا جس کے تحت آپ فارمز کو انٹرنیٹ یا انٹرنیٹ کے ذریعے بھیجیں گے اور جلدی کمپائل ہو جائے گا. وہ سسٹم بیٹھ گیا, وہ فارم 45 نہیں جا رہے. دس از واٹ ہیپنڈ دین, دس از واٹ ہیپنڈ ناؤ. یہ ایکسٹینڈیڈ اسٹار نیٹ ورک, دیکھیں اب آپ اس کو میری بیٹھ گیا ہے, جو پرابلم آیا ہے وہ آ سکتا ہے. میں آپ کو پھر سے سلطان راجہ صاحب کی زبانی بتا دوں, انہوں نے کہا بیٹھ گیا نہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا یہ وہی سسٹم ہے جو 2013 میں تھا, ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے, ہم نے تھوڑا سا بہتر کیا ہے, سسٹم وہی ہے جناب اعلیٰ. جی میں کہہ رہا ہوں یہ ایکسٹینڈیڈ اسٹار ٹپولوجی ہے. لیکن دیکھیں مسئلہ یہ کہ کیا آپ ماضی میں انہی چیزوں پہ سوال اٹھتے ہیں. یو کین ایدر گو ٹوورڈز دی فیئرسٹ الیکشن اور دی موسٹ پرابلمٹک. فیئرسٹ تو یہ کسی صورت نہیں ہو سکتی. میرا مطلب ہے آج کے لیے نا لوگ ابھی تک سکون میں ہیں, یا تو آپ دیکھیں لوگوں کو آپ کہتے رہے آپ آئیں بیٹر الیکشن جائیں ٹوورڈز اے پرابلمٹک الیکشن. اٹ آل ڈیپینڈز ان دی نیکسٹ فیو آورز اینڈ وی آر آلریڈی ویسٹڈ. اللہ خیر کرے. چوہدری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ پہلے وہ کر لیں. دیکھیں جو بنیادی سوال ہے نا, جب سے یہ سارا معاملہ آر ٹی ایس کا چلا ہے, اب آر ٹی ایس کی سٹوری میری بڑی خواہش تھی, ہر موقع کے اوپر شدید خواہش ہو جاتی ہے کہ 18 مہینے شہباز شریف صاحب کی حکومت موجود تھی, وہ ایک ایکسٹینسو انویسٹیگیشن کر کے آر ٹی ایس کا معاملہ ساری عوام کے سامنے رکھ دیتے کہ 2018 کی الیکشن کے دوران کس طرح آر ٹی ایس بیٹھا اور کس جگہ کے اوپر کس کو فائدہ ہوا, اور جو رسپانسبل لوگ تھے ان کو سزائیں ملنی چاہیے تھی.
اب سوال یہ آ جاتا ہے کہ آپ 2018 کا الیکشن ہوا, اس کے اوپر سارا جو 4 سال پہلے اور اس کے بعد 16-18 مہینے جو اس پی ڈی ایم کی حکومت کو ملے, ہر وقت یہ لڑائی ہوتی رہی کہ تم چور, تم نے الیکشن چوری کیا, تم نے الیکشن چوری کیا. تو حسن میاں ہم کسی ایک کے اوپر سوال نہیں اٹھا رہے, ہمارا بنیادی طور پر سوال یہ ہے کہ ایک جو سسٹم بنیادی طور پر ہم نے غلطیوں سے نہیں سیکھنا. ہم ہرگز نہیں کہہ رہے کہ جناب اعلیٰ سلمان اکرم رایا صاحب نے لینڈ سلائڈ جیت لیا تو ان سے چوری کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ساری ایکسرسائز کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک لگا دیا ہے. آپ نے کہا تھا, آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ ہماری تمام تر ایکسرسائز ہو گئی ہے, ہم 10 بجے 11 بجے تک تمام نتائج آپ کو دے دیں گے. سوال آپ کے سامنے ہے, آپ کی ساری فیملی اس الیکشن کے اندر حصہ ہے, آپ سارا دن کی آپ کو پریشانی ہے کہ جس میں آپ کو نتیجے نہیں مل رہے, آپ کے پولنگ ایجنٹ سے رابطے نہیں ہو رہے, تو ہر جگہ کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا. تو بنیادی طور پر میرے خیال میں سوال ہم محترم جم کرتے ہیں, انشاءاللہ توقع رکھیں کہ کوئی ایسے جو پرابلمز نہ آئے اور چیز آگے بڑھے.